اللہ رب العزت جل شانہ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، جو یوم حساب یوم جزا کو جھٹلاتا ہے۔ اب یہ ہے کون بندہ کہ جو آخرت کو جھٹلا رہا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے؟ آگے اللہ رب العالمین اس بندے کی نشانیاں بیان کرتا ہے، فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بندہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، جو یتیموں کو کیا کرتا ہے جی؟ دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور اس بندے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ مساکین کو، غرباء کو، فقراء کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو رغبت نہیں دلاتا۔ اب یہ دو نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اس بندے کی، فرما جو آخرت کو، یوم جزا کو، یوم حساب کو جھٹلاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے دوسروں کو رغبت نہیں دیتا، رغبت دلاتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بندہ آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ آخرت کو مانتا نہیں ہے۔ اگر اسے آخرت پر یقین ہوتا کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے اور وہاں پہ حساب و کتاب ہونا ہے، وہاں پہ ہمارے اعمال کی جزا ملنی ہے، تو اگر اسے یقین ہوتا یوم جزا پر، تو یقیناً اس کا یہ رویہ نہ ہوتا، اس کا یہ برتاؤ نہ ہوتا، اس کا یتیموں اور مساکین کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا، بلکہ وہ یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرتا، یتیموں کا خیال رکھتا، یتیموں سے محبت کرتا، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھتا، غرباء کا خیال رکھتا، فقراء کی بھوک اور پیاس، ان کی غربت اور افلاس کا خیال رکھتا، ان کے ساتھ ہمدردی کرتا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا۔ اس لیے کہ آپ آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں، میرے آقا نے یتیموں سے بھی پیار کیا ہے، میرے آقا نے مساکین اور غرباء سے بھی پیار کیا ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھے، اپنا ہاتھ رکھے، فرمایا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ پاک ہر بال کے بدلے میں اسے نیکیاں ہی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا نے باقاعدہ طور پہ یتیموں سے پیار کیا، شفقت کا اظہار کیا، ان کے سر پہ دست شفقت رکھا۔ اور اسی طرح میرے آقا حضور نے غریبوں سے پیار کیا، غریبوں سے پیار کیا۔ حضور کے جتنے بھی غریب صحابہ تھے وہ ہر وقت حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھے رہتے تھے۔ کئی بار کافروں نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، اے محمد ہمارا بھی دل کرتا آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کے ساتھ نشست و برخاست کریں، لیکن اے محمد آپ کے پاس یہ جو غریب صحابہ ہیں، یہ جو غریب صحابہ ہیں، یہ آپ کی محفل میں ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم چونکہ مکے کے بڑے سردار ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، ہم تگڑے لوگ ہیں، تو ان غریب صحابہ کے درمیان بیٹھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ہم اپنی آر اور توہین سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ انہیں اٹھائیں تو ہم آپ کی محفل کے اندر آ کر بیٹھیں، آپ سے باتیں کریں۔ میرے آقا حضور نے پیغام بھیجا، میرے آقا نے فرمایا مکے کے کافرو، اے مکے کے سردارو، تم نے بیٹھنا ہے تو آ کر بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھنا تو جاؤ اپنا کام کرو۔ ان غریب صحابہ کو میں اپنی ذات سے، اپنی بارگاہ سے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ غریب دنیا کے اندر بھی میرے ساتھ رہیں گے، یہ حشر میں بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ تو میرے آقا حضور نے یوں غریبوں سے پیار کر کے بتایا، صرف تبلیغ نہیں کی، صرف تقریریں نہیں کی، میرے آقا حضور نے پریکٹیکل لائف کے اندر میرے آقا حضور نے پیار کر کے بتایا ہے۔ اور میرے آقا حضور نے یہاں تک فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میں اپنے غریب امتیوں کو لے کر جنت کے اندر داخل ہوں گا۔ یہ امیر پیچھے دیکھتے رہ جائیں گے، یہ حساب و کتاب دیتے رہ جائیں گے، چونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، جس کے معاملات زیادہ ہوں تو پھر حساب و کتاب کرتے ہوئے دیر لگتی ہے، تو جس کے پاس مال تھوڑا ہو تو اس حساب و کتاب بھی آسان ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جو امیر ہیں، لینڈ کروزر لے کر اور بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی کوٹھی اور بنگلے والے ہیں، یہ تو وہاں پر 1-1 روپے کا حساب دیتے رہیں گے، اور میں 500 سال پہلے اپنے غریب امتیوں کو لے کر جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ تو یوں میرے آقا حضور نے غریبوں سے پیار کیا، یتیموں سے پیار کیا۔ تو اب اللہ رب العالمین جل شانہ فرماتا ارأیت الذی یکذب بالدین، آگے 2 نشانیاں بیان کی، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور جو مساکین کی بھوک اور افلاس کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی خود بھی اتنا بخیل ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلاتا نہیں ہے اور دوسروں کو بھی رغبت نہیں دلاتا۔ یار اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں دے سکتا کسی کو، آپ کے پاس اگر دولت ہے تو آپ غریبوں کی فکر کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، جو کمزور لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کی فکر کریں، ان کو کھانا دے دیں، ان کو کپڑے دے دیں، جو ان
ان کی ضروریات زندگی آپ انہیں پورا کر دیں. ایک تو یہ کہ بندہ خود اپنی جیب سے کرے, ایک یہ کہ اپنے پاس کچھ نہیں تو دوسروں کو راغب کرے, دوسروں کو یہ بتائے کہ فلاں بندہ ضرورت یا مستحق ہے, ضرورت مند ہے, اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. تمہارے پاس ہے تو تم اسے دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, جو یتیموں کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو رغبت نہیں دیتا, رغبت دلاتا نہیں ہے, دوسروں کو تبلیغ نہیں کرتا, تو فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اسے آخرت پر یقین ہوتا تو ایسا اس کا رویہ کبھی نہ ہوتا, ایسا اس کا سلوک کبھی نہ ہوتا, بلکہ یہ خود بھی مدد کرتا ان کے غریبوں اور یتیموں کی, اور دوسروں سے بھی مدد کرواتا, خود بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا, دوسروں سے بھی حسن سلوک ان کے ساتھ کرواتا. لیکن آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ہم غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہم تو سلام نہیں کرتے, ہم تو سیدھے منہ سے بات نہیں کرتے. کوئی کمزور ہے تو ٹھیک ہے جی, کوئی بیمار ہے تو ٹھیک ہے, کوئی پریشان ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں اپنی پرواہ ہے لیکن دوسروں کی فکر کوئی نہیں. لیکن یاد رکھنا اسلام نام ہی ہمدردی کا, اسلام نام ہی اخوت کا ہے, بھائی چارے کا نام ہے کہ دوسروں کی فکر کریں. اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے لیکن دوسروں کے لیے جینا سیکھیں, دوسروں کی ضروریات پوری کرنا سیکھیں. اور میرے آقا حضور نے یہاں تک فرمایا مَن لَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ, جو بندہ دیگر مسلمانوں کے معاملات کی پرواہ نہیں کرتا, یعنی سب سے بے نیاز ہو کے بس اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے, اپنی روزی کما رہا ہے, اپنے معاملات چلا رہا ہے, اپنے بیوی بچوں کو سنبھال رہا ہے, لیکن باقیوں کی پرواہ نہیں ہے. کوئی جیتا ہے, کوئی مرتا ہے, کوئی بھوکا ہے, کوئی پیاسا ہے, کوئی ننگا ہے, کوئی بیمار ہے, بس جو جس حال میں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے, بس اپنی فکر ہے, دوسروں کی فکر کوئی نہیں, دوسروں کی پرواہ کوئی نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جسے دوسروں کی پرواہ کوئی نہیں, فرما اس کا مجھ محمد کے ساتھ, میری امت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسلام کیسا دین ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے, میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, میرے آقا حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے, فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے, وہ بندہ مومن نہیں ہے, وہ بندہ مومن نہیں ہے. 3 بار میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا بندہ مومن نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے, جو خود تو پیٹ بھر کر سوتا ہے, اس کو پڑوسی بھوکا رہتا ہے. فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایمان نام ہی محبت کا ہے, ایمان نام ہی اخوت کا ہے, ایمان نام ہی بھائی چارے کا ہے. جو بندہ مومن ہوگا اسے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر ہوگی, دوسروں کی بھی پرواہ ہوگی. اگر دوسروں کی پرواہ نہیں تو پھر ایمان کیسا, پھر اسلام کیسا؟ تو اس لیے اسلام ہمیں احساس, ہمارے اندر احساس پیدا کر رہا ہے, احساس دلا رہا ہے کہ دوسروں کا احساس کریں, دوسروں کی فکر کریں, دوسروں کا خیال رکھیں. جو کمزور ہیں ان کو سہارا دیں, جو بے سہارا ہیں انہیں سہارا دیں, جو غریب ہیں ان کی آپ مالی مدد کریں, جانی مدد کریں, خود نہیں کر سکتے دوسروں سے مدد کروائیں. لیکن ہمیں پرواہ نہیں. آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آپ آئے روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ کسی نے خودکشی کر لی, کسی نے اپنے بچوں کو ذبح کر دیا, کسی نے اپنے بچوں کو بولی لگا دی فروخت کرنے کے لیے. تو ایسے بے شمار واقعات آتے ہیں. آپ ذرا ڈیپلی جا کر گہرائی کے اندر تفتیش کریں کہ آخر وجہ کیا ہے, ایسے لوگ ایسے اقدامات اٹھانے کے اوپر کیوں تیار ہو جاتے ہیں. تو یقیناً یہی بات سامنے آئے گی, یا تو غربت اور افلاس کی وجہ سے یہ قدم اٹھانے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں, یا معاشرتی رویوں کی وجہ سے یہ قدم اٹھانے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے رویے بہت اچھے ہیں نا, اس لیے تو آخر لوگوں کو ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے, مجبور ہو جاتے ہیں لوگ. تو اس لیے اپنے رویے ٹھیک کریں, اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, دوسروں کی فکر کرنے کی کوشش کریں. کہیں بھی کوئی غریب ہے, کوئی لاچار ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے, آپ سے مانگے. ہم تو بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں بتاتا نا جی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی بتائے, کوئی تم سے مانگے, کوئی ہاتھ پھیلائے تو آپ اس کی مدد کرو. آپ اپنے معاشرے کے اندر نظر کرو, دیکھو, ادھر ادھر غور کرو, جہاں بھی کوئی آپ کو سفید پوش نظر آئے, ضرورت مند نظر آئے, تو بغیر کسی کو بتائے خفیہ طریقے سے اس کی مدد کر دو, تاکہ اسے کوئی بڑا قدم اٹھانے کی نوبت نہ آئے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور کے پیارے صحابی اور حضور کے جو غلام تھے حضرت زید, ان کے سبزادے حضرت اسامہ بن زید, یہ بیمار پڑے, بستر علالت کے اوپر پڑے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے, آپ کو دیکھنے کے لیے. لیکن امام علی مقام امام حسین جب گئے نا, تو دیکھا اسامہ بن زید کے چہرے پر کچھ پریشانی ہے, کچھ غم کے آثار ہیں, کچھ کیفیت ٹھیک نہیں ہے, کوئی رنگت بدلی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے فرمانے لگے, اے اسامہ بن زید, تمہارا چہرہ کچھ متغیر ہے, رنگ بدلا ہے, کیفیت کچھ ٹھیک نہیں ہے, پریشانی کے آثار ہیں. یہ تو مجھے پتہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے موت سے تو ڈرتا نہیں ہے, موت سے مومن نہیں ڈرتا,
مومن تو موت کو خوشی سے گلے لگاتا ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملاتا ہے، اس لیے مومن جانتا ہے کہ اگر مجھے موت آئے گی تو رب کا دیدار ہوگا، رب سے ملاقات ہوگی، قبر میں جاؤں گا سونے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، اس لیے مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے، مومن تو موت کو خوشی سے گلے لگاتا ہے، مومن تو موت کے لیے تڑپتا ہے، کب رب کی بارگاہ کے اندر جاؤں گا، کب سونے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو امام علی مقام میں حسین فرمانے لگے ہے اسامہ بن زید، یہ تو مجھے کنفرم پتہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا تو وہ موت سے تو ڈرتا نہیں ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے، لیکن دوسری بات جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کا چہرہ متغیر، پریشانی کے آثار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں اے امام حسین، یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ میں موت سے نہیں ڈر رہا کہ مر جاؤں گا، پیچھے کیا ہو جائے گا، قبر میں جاؤں گا، حشر میں کیا ہوگا، فرمایا مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر میں پریشان ہوں تو اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میرے ذمہ کچھ قرضہ ہے، میرے ذمہ کیا ہے؟ کچھ قرضہ ہے، میں مقروض ہوں، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر اسی قرضے کی حالت میں مر گیا تو یہ چیز آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، یہ چیز آقا حضور نے پسند نہیں کی ہے، اور حتیٰ کہ کل ایک روایت میری نظروں سے گزری ہے کہ میرے آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس بندے کے ذمہ کچھ قرض ہوتا تھا۔ آقا حضور کی بارگاہ میں 3 جنازے پیش کیے گئے، ایک جنازہ آیا، میرے آقا حضور نے پہلا سوال کیا کیا اس کے ذمہ قرض تو نہیں ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی قرضہ نہیں ہے۔ فرمایا اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ترکہ بھی چھوڑا ہے لیکن قرض کوئی نہیں ہے۔ آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ ادا فرمائی۔ پھر آقا حضور کی بارگاہ میں ایک اور جنازہ آیا، میرے آقا حضور نے پھر وہی سوال کیا کیا اس کے ذمہ قرض تو نہیں ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے ذمہ قرض تھا، یہ مقروض ہے۔ آقا نے فرمایا کچھ مال چھوڑ کے گیا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ مال بھی چھوڑا ہے، قرضہ بھی ہے اور مال بھی چھوڑا ہے۔ میرے آقا حضور نے اس کی جنازہ بھی ادا فرما دی۔ پھر تیسرا جنازہ حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا، میرے آقا حضور نے پھر سوال کیا کیا اس کے ذمہ کچھ قرض تھا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے ذمہ قرض تھا، اس کے ذمہ قرض تھا۔ آقا حضور نے فرمایا کیا اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے، کوئی مال چھوڑا ہے؟ آقا حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مال تو نہیں چھوڑا، مال بھی نہیں چھوڑا اور ہے بھی مقروض، اس کے ذمہ قرض ہے۔ آقا حضور نے صحابہ سے فرمایا پھر تم ہی اپنے ساتھی کی نماز ادا کر۔ آقا حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا، آقا نے فرمایا تم ہی اپنے ساتھی کی نماز ادا کر دو۔ اب حضور کے صحابی نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس غریب کا جنازہ پڑھا دیں، اس کے ذمہ جتنا قرض ہے سارا کا سارا میں ادا فرما دوں گا۔ اللہ پر یہ جذبہ تھا حضور کے صحابہ کا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنازہ آپ پڑھائیں، قرضہ جتنا بھی ہے میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، میں اس کا ذمہ جتنا قرض ہے وہ میں ادا کر دوں گا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ہمارا تو رویہ یہ ہے اور ہمارا معاملات تو یہ ہے کہ ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں خود واپس دینے کا نام نہیں لیتے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، اور جس نے قرضہ دیا ہوتا ہے وہ آپ کے در پہ بیکاری بن کے مانگتا رہتا ہے، بیکاری بن کے مانگتا رہتا ہے، کئی کے چکر لگاتا ہے، کئی کے کالیں کرتا ہے، ہم اس کی کال تک اٹینڈ نہیں کرتے چونکہ ہم نے دینا نہیں ہوتا ہے، اور یہ چیز آقا حضور کو بڑی ناپسند ہے، اور آقا حضور نے بڑی سخت وعید بھی بیان فرمائی ہے کہ بندہ قرضہ لے اس نیت کے ساتھ کہ میں نے لوٹانا نہیں ہے، واپس دینا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو قرضہ لیتے ہیں کہتے ہیں چھوڑو یار دے دیں گے، کس نے دینا ہے، بعد میں کس نے مانگنا ہے، ایسے ہی نظام چل جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ قرضہ جب بھی لیں، ہر بندے کی ضروریات ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، قرضہ لین دین یہ سلسلہ دنیا میں چلتا رہتا ہے، لیکن قرضہ جب بھی لیں تو واپس دینے کی نیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ بس ہڑپ کر جائیں گے لے کر، نہیں قرضہ دیں تو اب اپنا قرضہ تو پھر بندہ دے دیتا ہے، لیکن کسی کا قرضہ۔ اور میرے آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، سب سے بہترین اور سب کے اللہ کا محبوب ترین عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کا دل خوش کر دیا جائے، کسی مسلمان کا دل چاہے کسی بات سے خوش کر دیا جائے، کسی عمل سے کسی کام سے خوش کر دیا جائے، بس کسی بھی انداز سے آپ کسی مسلمان کا دل خوش کر دیں تو فرمایا یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا او تقدی عنہ دینا، کسی مسلمان کے ذمہ قرض تھا، اب اس کے پاس وسائل نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ وہ قرضہ لٹائے، تو فرمایا آپ اسی کی جگہ قرضہ ادا کر دیں، آپ کے پاس اگر گنجائش ہے آپ اس کا جو قرض تھا وہ آپ لٹا دیں، تو فرمایا یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے بہترین لگتا ہے۔ تو اس لیے دوسروں کے ذمہ کتنے لوگ ہیں آج قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے، آمدنی کے نہیں ہے، ادھر مہنگائی بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لوگ قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، غربت کے اندر پس رکھے گئے، تو ایسے کئی لوگ ہیں سفید پوش لوگ، تو آپ کے پاس اگر گنجائش ہے تو آپ
وقتی طور پر ان کی مدد کر دیں، ان کے جو ذمہ قرض ہے وہ آپ ادا کر دیں، جب اس کے پاس ہوگا شاید آپ واپس بھی کر دیں، نہیں تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، تو یاد رکھنا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر غور کریں، فکر کریں، ایسے جتنے بھی لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوہا، اسی طرح میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بھوکا بندہ ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو آپ اس کو کھلا دیں۔ فرمایا یہ بھی وہ عمل ہے جو میرے رب کو سب سے محبوب ترین عمل لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر احساس پیدا کر رہا ہے، ہمارے اندر ہمدردیاں پیدا کر رہا ہے، قوت پیدا کر رہا ہے، بھائی چارہ پیدا کر رہا ہے کہ آپ اپنے لیے نہ جئیں بلکہ دوسروں کے لیے جئیں، دیگر مسلمانوں کے لیے جئیں۔ پھر اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے فویل للمصلین، دو نشانی اللہ نے بیان کی کس بندے کی؟ فرمایا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ وہ کون بندہ ہے؟ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ پھر آگے فرما فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب یہاں بے نمازی نہیں کہا، فرما نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب نماز بھی بندہ پڑھے اور پھر ہلاک ہو، یہ کیا فلسفہ ہے؟ اب اللہ نے آگے وضاحت کی ہے، فرما الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ وہ بندہ ہے، وہ نمازی ہے جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہے، جو بھولا بیٹھا ہے، جو اپنی نماز کو بھول چکا ہے۔ اب یہاں پہ بے شمار تفاسیریں اس کی جا سکتی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے لیکن اپنی مرضی کے مطابق پڑھے، جب دل آئے تو پڑھ لے، جب دل آئے تو چھوڑ دے۔ ساہون کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بندہ نماز تو پڑھے لیکن نماز کی پہچان نہ ہو، نماز کی شرائط کا پتہ نہ ہو، نماز کے فرائض کا پتہ نہ ہو، نماز کی سنتوں کا پتہ نہ ہو، نماز کے واجبات کا پتہ نہ ہو، نماز کو سمجھے نہ، نماز کو سیکھے نہ، بس رکوع و سجود کرتا پھرے۔ فرمایا ایسے جو نمازیں پڑھے گا نا بھی نہ سیکھے، تو فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور تیسرا اس کی تفسیر علماء نے یوں بھی بیان فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں الذین ھم عن صلاتہم ساہون الذین ھم یراؤون، آگے اللہ نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے، ہلاکت ہے، جو نمازیں پڑھتے تو ہیں مگر نماز اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں ہوتی، ان کی نماز معاذ نمود نمائش اور ریاکاری کے لیے ہوتی ہے، صرف لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں تاکہ لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا نیکوکار ہے۔ فرمایا جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، چاہے لمبے لمبے سجدے کریں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، لمبی لمبی قرات کریں، لمبے لمبے رکوع کریں، لیکن اگر دل میں خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی پیش نظر نہیں ہے تو فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور چوتھی تفسیر اس کی الذین ھم عن صلاتہم ساہون کی علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے جو نماز کے مقصد کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب نماز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا مقصد اللہ کی بندگی ہوتی ہے، نماز کا مقصد بے حیائی اور بری باتوں سے بچنا ہوتا ہے۔ اب بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اللہ کا بندہ نہیں بنتا۔ نماز پڑھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اللہ کا قرب اسے مل جائے، لیکن قرب کسے ملے گا؟ جو اللہ سے بھی پیار کرے گا اور اللہ کے بندوں سے بھی پیار کرے گا۔ اگر نماز پڑھتا ہے اللہ کے بندوں سے پیار نہیں کرتا، اس کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، دوسروں کے لیے جگہ نہیں ہے، اس کا ظرف تنگ ہے، اس کے دل میں جگہ نہیں ہے، دوسروں کے لیے محبت نہیں ہے، نفرت ہی نفرت ہے، تو ایسے بندے کے لیے پھر ہلاکت ہی ہلاکت، چاہے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے اس نمازی کے لیے بھی ہلاکتیں ہیں۔ اس لیے نماز اللہ کی بندگی ہے اور نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، نماز اللہ کا بندہ بناتی ہے، محبوب بندہ بناتی ہے، لیکن نماز صحیح معنوں کے اندر پڑھی جائے، نماز کے مقصد کو سمجھا جائے۔ اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن معاملات اس کا ٹھیک نہیں، نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، چغلیاں لگاتا ہے، باہر نکل کے جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، باہر جا کر سارے جرائم کرتا ہے جن سے شریعت نے منع کیا ہے، تو پھر ایسے نمازی کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ نماز پڑھ کے باہر نکل کر دوسروں کی ٹانگیں کھینچتا ہے، دوسروں کے نقصان کے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اس لیے میرے آقا حضور کے غلاموں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، لیکن نماز خالص اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نماز جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کما حق ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔